کیونکہ ہمارا آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ معافی. کیا؟ معافی، معاف کر دینا. اللہ جانتا ہے کئی بار ہزاروں نوافل پڑھنے سے وہ نور نصیب نہیں ہوتا جب کسی کو بندہ معاف کر دیتا ہے جو ایک لمحے میں نور نصیب ہو جاتا ہے. خدا کی شان ہے، اللہ جانتا ہے ہزاروں صدقات سے وہ مقام نہیں ملتا جو مقام کبھی کسی کو. اس میں انانیت ہوتی ہے جب بندے نے معاف کرنا ہوتا ہے، اس میں اپنی طبی تقاضے ہوتے ہیں جب بندے نے معاف کرنا ہوتا ہے، اس وقت بندے کے اندر کے مسائل ہوتے ہیں، بشری تقاضے ہوتے ہیں جب اس نے معاف کرنا ہوتا ہے. تو اب خدا کی شان سنیں جی، یہ حدیث پاک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، المستدرک الحاکم کی حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ انس بن مالک فرماتے بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیس اذا رأیناہ ضحک حتی بدأت ثنایاہ. حضرت انس کہتے ہیں حضور بیٹھے تھے، ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اسی دوران کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی حضور مسکرا پڑے. حضور اس قدر مسکرائے کہ حضور کے دندان شریف نظر آنے لگ گئے. ثنایا، دو دندان مبارک، اوپر والے دو دندان مبارک، نیچے والے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب ہو، وہ آنکھیں، وہ دل، وہ جسم، وہ انداز زندگی دے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہمیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نعمت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا، سلام ہوں اے انس آپ کے اس دیکھنے پر جس دیکھنے سے تو نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا فقال له عمر ما اضحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ساتھ بیٹھے تھے. حضرت انس کہتے ہیں یہ کام جو حضور سے کرتے تھے نا، زیادہ سوال اور حضور سے باتیں اپنائیت کی، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ما اضحک یا رسول اللہ، حضور کس چیز نے آپ کو آج مسکروا دیا ہے؟ یہ تبسم آپ نے جو فرمایا ہے نا، یہ کس چیز پر ہے؟ کون سی چیز ہے ایسی جیسے آپ مسکرا پڑے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت عمر نے بات کرتے ہوئے کیا یار انداز تھا ان کے، نرالا. کسی مجلس کا ایسا نگاہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو مجلس مصطفیٰ میں صحابہ کا انداز ہوا کرتا تھا. کہنے لگے ما اضحکا یا رسول اللہ بی ابی انت و امی. فرمایا میرے ماں باپ قربان جائیں پیارے میرے محبوب، آپ ابھی مسکرائے ہیں، یہ کیا وجہ مسکرا پڑے؟ عمر فرما رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں میرے پیارے حبیب، آپ ذرا بتائیے تو صحیح آپ کیسے مسکرائیں؟ یہ ان لوگوں کے ایمان کا عالم ہے، ورنہ عام آدمی سے بندہ سوال کرتے ہو جھجکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے ان کو دل کو اتنا نور سے بھر دیا تھا کہ وہ جب وہ بات کرتے تو ان کی بات سے بھی نسری پھوٹا کرتی تھی، مٹھاس لپکتی تھی اور محبتیں نچھاور ہوا کرتی تھی. انت ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی حضور تھے، پھر حضور یہ نہیں فرماتے تھے کہ بس یہ راز کی باتیں ہیں ابھی نہ سنو. ہاں جی، میرے آقا نے فرمایا اچھا عمر پوچھتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ جی 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 یا رسول اللہ بتائیے. آقا نے فرمایا رجلان من امتی جیسا یا بین یدی رب العزت فقال احدهما یا ربی خذ لی مظلمتی من اخی. فرمایا دو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، دو زانوں کے بل، دو زانوں کے بل کھڑے ہو کے، گھٹنوں کے بل نہیں کھڑے ہوتے، گھٹنوں کے بل ایسے کھڑے ہو جاتا ہے بندہ، تو گھٹنوں کے بل آدھا کھڑا ہوتا ہے آدھا، تو کہتے ہیں ایسے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ایک شخص کہے گا اپنے رب کو، کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، اس کے ظلم کا بدلہ لیجئے. دونوں کٹھے ہوں گے. اللہ کو ایک کہے گا کہ اس کے ظلم کا مجھے بدلہ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فقال اللہ تبارک و تعالیٰ للطالب، جو چاہتا ہے طالب، مانگنے والا، اپنا بدلہ لینے والا، اسے اللہ فرمائے گا کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسنات شیء. اللہ فرمائے گا کیسے میں تمہیں دوں، اس کی تو نیکیاں نہیں رہی. اللہ فرما رہا ہے اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، پہلے لینے والے لے کے چلے گئے ہیں، تو اس کی تو نیکیاں ہی نہیں رہی، کیسے میں تمہیں دوں؟ وہ کہے گا یا ربی فلیحمل من اوزاری وفاوت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آگے سے کہے گا یا اللہ مجھ پہ جو گناہوں کا وزن ہے اس پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کہے گا جو مجھ پر، جب یہ بات ہوئی نا کہ مجھ پر جو وزن ہے وہ اس پہ ڈال دیں، میرا وزن اس پہ ڈالے. اللہ اکبر. ففاضت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کہتے ہیں، انس کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ اس نے ایسے کیوں کہا ہے کہ میرے گناہ اس پر ڈال دیجئے. حضور کو یہ بھی پسند، میرے آقا کے آنکھوں آنسو آئے بالبکا. فرمایا حضور پھر روئے، امام الانبیاء روئے. فرمایا ثم قال ان ذلك اليوم
عظیم یحتاج الناس ان یحمل عنہم من اوزاری، فرمایا وہ دن بڑا سخت ہے، بڑے لوگ وہاں محتاج ہوں گے، وہاں نیکیوں کی بڑی احتیاجی ہوگی اور محتاج ہوں گے۔ فرمایا فقال اللہ تبارک و تعالی للطالب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کہہ رہا تھا یہ مجھ پر اس نے ظلم کیا، اللہ فرمائے گا ارفع بصرک، اللہ فرمائے گا وہ نگاہیں اللہ کی بارگاہ میں ہے نا، نیچے کی ہوئی ہوگی، اللہ فرمائے گا ذرا اکھاں تے اوتے چوک، اللہ فرمائے گا ذرا اکھاں تے اوپر کر، وہ آنکھ اٹھائے گا نا، جیسے پیار سے کہتے ہیں بچے نو پتر ادھر تے ویکھ، سبحان اللہ، یہ رب کی محبت ہے، ہم ہیں رب کو چھوڑا ہوا ہے، رب ہمارا بڑا کریم ہے۔ فانظر فی الجنان، اللہ فرمائے گا اکھاں چوک ذرا ویکھاں وہ جنت نو، وہ جو سوال کر رہا تھا نا اس کو کہا، وہ جنت کو دیکھے گا، فرفع راسہ، وہ سر ایسے اٹھائے گا اور اٹھا کے پھر ایسے جنت کو دیکھے گا، رب فرمائے گا یا ربی آرا مدائن من ذہب و قصور من ذہب، وہ فرمائے گا یا اللہ یہ تو میدان بھی سونے کا بنا ہوا ہے، یہ محلات بھی سونے کے ہیں، یہ تو لولو جناب مرجان کے جڑے ہوئے گھر ہیں، لأی نبی ھذا لأی صدیق ھذا لأی شہید ھذا، یہ کسی نبی کے لیے ہے، کس صدیق کے لیے ہے، یہ کس شہید کے لیے، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہوں گے، اتنے اعلیٰ قسم کے محلات۔ اللہ فرمائے گا ھذا لمن اعطى ثمن، اللہ فرمائے گا تو بھی قیمت دے تے لے لے، اللہ کیا فرمائے گا لینے تے لے لے، پہلے اللہ نے کیا فرمایا سر چکنا، سر ادھر ویکھ ویکھن گے اللہ تے نبیاں شہیداں واسطے وے صدیقاں واسطے وے، اللہ فرمائے گا کوئی گل نہیں تو ہی لے لے، اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو، اللہ اکبر۔ اور جب یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا یا رب من یملک ذالک، کیسے مالک ہوگا، ملکیت کیسے ہوگی، انت تملکہ، فرمایا آپ بھی مالک بن سکتے ہو، اللہ فرما رہے ہو کہ کیسے مالک، کون مالک بنے گا اس کا، کس طرح ہوگا، اللہ فرمائے گا تم بھی مالک بن سکتے ہو، مالک بن جاؤ، وہ آگے سے کہے گا بماذا، کیسے بنوں میں، اللہ فرمائے گا بعفوک عن اخیک، اللہ فرمائے گا اس کو معاف کر دو، سبحان اللہ، یا ربی فانی قد عفوت عنک، فرمایا یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، اللہ فرمائے گا خذ بید اخیک فادخلہ الجنہ، فرمایا اس کے ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں جاؤ، اس کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ارحم الراحمین، یہ ہے رب العالمین، یہ ہے ہمارا پاک رب جسے ہم بھول گئے، جسے ہم سجدے نہ کر سکے، جس کے بلانے پر ہم مسجد میں نہ آ سکے، جس کو ہم بھول گئے، وہ اتنا رحمان و رحیم ہے۔ اور حضور نے کیا کیا، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس وقت فرمایا واتقوا اللہ، حضور نے ہمیں تعلیم دی قیامت تک، حضور نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، فرمایا ایک دوسرے میں صلح کیا کرو، معافی دیا کرو، فرمایا کیوں، فرمایا فإن اللہ تعالی یصلح بین المسلمین، تمہارا رب بھی مسلمانوں میں صلح کراتا ہے، تم بھی مسلمانوں میں صلح کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔